بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ تغابن آیت نمبر 14 سے آج ہماری تفسیر ہے انشاءاللہ. اس آیت میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو ہے. معلوم ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے کان کھول لو. خیر تؤمر بہ او شر تنہی عنہ. اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز سے روکتے ہیں. یعنی کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں. تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے دشمن ہیں. فاحذروہم، تم ان سے بچے رہو. یعنی کہ اصل یہ جو آیت جو ہے نا کب نازل ہوئی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب اس آیت کا، یعنی کہ بیویاں اور بچے دشمن ہیں تو کیا مطلب اس آیت کا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. اوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کا موقع آیا تو تمام صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. تو اوف رضی اللہ عنہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ بھی جو نا ہجرت کر کے مدینہ جائیں. اوف رضی اللہ عنہ جو ہے نا مکے سے نکلے ہجرت کے لیے. ان کے بیوی بچے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کو چھوڑ کر آپ کیسے نکلیں گے؟ جب اوف رضی اللہ عنہ مکے سے باہر جا رہے تھے تو ان کی بیوی بچے آ کر کہنے لگے کہ نہیں تم مت جاؤ، ہم کو چھوڑ کر تم مت جاؤ. تو وہ نہیں گئے اوف رضی اللہ عنہ. پھر 2-3 سال کے بعد جاتے ہیں مدینہ، ہجرت کرتے ہیں. مدینہ جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے پاس دین کا علم بہت زیادہ آ چکا ہے، کیونکہ کئی صحابہ ان سے 2 سال پہلے ہجرت کیے ہوئے تھے. انہوں نے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر لیتے. یعنی کہ 2 سال کے بعد ہجرت کرتی کون؟ اوف رضی اللہ عنہ. جب ہجرت کرنے شروع کرے تو والد ان کے بیوی بچوں نے منع کیا، اس وجہ سے مکے ہی میں 2 سال رہ گئے. پھر 2 سال کے بعد جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ جو ہے نا بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہیں. یہ ان کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، میں اس علم سے محروم ہو گیا. کیوں؟ میرے بیوی بچوں کی وجہ سے. میں جو ہے نا 2 سال لیٹ آنے کی وجہ سے کتنا علم سے میں محروم ہو گیا. تو جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کو جو ہے نا سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں. کون؟ اوف رضی اللہ عنہ. یہی بیوی بچے تھے جو ان کو دین سے روکے تھے، یہی بیوی بچے تھے جو ان کو ہجرت سے روکے تھے. جب انہوں نے 2 سال کے بعد ہجرت کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کا، حدیث کا. جب یہ جاتی ہیں تو ان کو کچھ بھی علم نہیں رہتا ہے. صحابہ اچھے علم حاصل کرتی ہیں، حدیثیں بیان کرتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں رہتا ہے. یہ دیکھ کر اوف رضی اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اپنے بیوی بچوں پر. یہی بیوی بچے جو روکے تھے مجھے ہجرت کرنے کے لیے، اگر میں بھی ہجرت کرتا پہلے تو جو ہے نا میرے پاس بھی آج اتنا علم ہوتا. تو وہ ارادہ کرتی کہ میں میرے بیوی بچوں کو میں سزا دوں گا. تو اللہ آیت نازل کرتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بیویاں، و اولادکم، تمہارے بچے، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تم ان سے بچو. یعنی کہ وہی جو ہے نا تب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی کہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا اوف رضی اللہ عنہ جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کو جو ہے نا میں سزا دوں. تو اللہ نے آیت نازل کر دی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، تمہارے بچے، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تم ان سے بچو. ہاں، اب عوف رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ جو نا اپنے بیوی بچوں کو میں سزا دوں، کیونکہ انہی کی وجہ سے میں دین سے محروم ہو گیا. میرے بیوی بچوں کی وجہ سے میں آج دین سے محروم ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ اے عوف، وہ ان تعفو، تم معاف کر دو.
یعوف تم کیا ہے، تعفو تم معاف کر دو اپنے بیوی بچوں کو، وتصفحو اور جو ہے نا ان کی غلطیوں کو دوبارہ مت گناؤ، جو غلطی ہو گیا ان کو دوبارہ مت بول، یعنی کہ تمہارے بیوی بچوں سے جو غلطی ہو گیا وتصفحو تم اس کو دوبارہ مت ذکر کرو، وتغفرو یعوف تم ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، عوف تم ان کی غلطیوں کو معاف کر دو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جب عوف رضی اللہ عنہ یہ ارادہ کرتی ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو سزا دوں گا کیونکہ انہی کی وجہ سے میں آج دین سے محروم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عوف تعفو تم ان کو معاف کر دو، وتصفحو اور درگزر کر دو، وتغفرو ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دو، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ تب یہ آیت جو ہے نا نازل ہوئی، تب یہ آیت جو ہے نا نازل ہوئی. دیکھیے یا ایوہ الذین آمنو ان بے شک، من کا جو معنی ہے بعض، عربی زبان میں جیسا کہ بولتی ہے کہ من للتبعیض یعنی کہ بعض کے معنی میں ہے، یا من بعض کے معنی میں. ازواجکم تمہاری بیویاں، ازواجکم یعنی کہ تمہاری بعض بیویاں. ترجمہ کیسا کریں گے؟ من کا مطلب بعض یعنی کہ تمہاری بعض بیویاں، یعنی کہ بیویوں کی دو قسم ہیں، ایک بیویاں نیک ہوتی ہے، ایک بیویاں بری ہوتی ہے. نیک اور بری دونوں بیویاں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے سب سے بہترین جو سامان ہے وہ ہے کہ نیک بیوی. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ من بعد بعض بیویاں، پوری بیویاں نہیں، جیسا کہ کئی بیویاں اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن بعض بیویاں تمہارے جو ہے نا فتنہ ہے اور آزمائش ہے. ازواجکم تمہارے بعض بیویاں، کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں مجاہد رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد ہیں، عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد مجاہد رحمہ اللہ. تفسیر میں آپ ان کا قول بہت زیادہ ملیں گا. یہ مجاہد رحمہ اللہ یہاں کہتے ہیں کہ تمہاری بیویاں بھی تمہارے لیے جو ہے نا دشمن ہی. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ بیوی یہ کہتی ہے کہ تم رشتہ داری توڑ دو. مجاہد رحمہ اللہ کا تفسیر ہے، بیوی یہ کہتی ہے کہ تم رشتہ داری توڑ دو. ان من ازواجکم یہ بیویاں تمہارے دشمن ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ عادیات کی تفسیر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ان الانسان لربہ لکنوت، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. لکنوت کی ایک اور تفسیر کیا ہے؟ امرأۃ کنت، وہ عورت جو رشتہ داری توڑتی ہے، وہ بیویاں جو رشتہ داری توڑتی ہیں. وہی فرماتی کہ یہاں عبد المجاہد رحمہ اللہ کہ بیویاں جو ہے نا بیویاں اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا رشتہ داری توڑتی ہے. یہ جو بیویاں جو ہے نا تمہارے لیے جو ہے نا آزمائش ہے. وہ اولادکم تمہارے اولاد، وہ اولادکم تمہارے اولاد. بیوی بھی دشمن ہے. کیسی بیوی؟ جو آپ کو رشتہ داری کہتی ہے کہ رشتہ داری مت نبھاؤ، رشتہ داری مت نبھاؤ. یہ مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. وہ اولادکم تمہارا اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اولاد فتنہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ جو ہے نا پہلی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے عائشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کٹ کرتا. یعنی کہ انصاف. اگر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ محبت میں اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بیٹوں کے درمیان محبت میں انصاف نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ یہ بیٹا تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. اولاد بھی فتنہ ہے. کیا مطلب ہے؟ میرا بیٹا ہے نا، نہیں، انصاف انصاف. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا ہاتھ بھی کٹ کر دوں گا. یہ پہلا ہمارے اولاد بھی جو ہے نا فتنہ ہے. دوسرا، اولاد نماز چھوڑ کے سوتا ہے، نہیں میرا بیٹا ہے ابھی کمپنی سے آیا ہے، نہیں. اگر آپ بیٹے کو نماز کو نہیں اٹھاتی ہیں تو یہ بیٹا فتنہ ہے. وہ اولادکم تمہارا اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارا اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. نہیں بیٹا ابھی کما کے آیا ہے، یہ نہیں کچھ بھی ہو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اٹھائے نماز کو. نہیں میرا بیٹا ابھی آیا، نہیں. اگر اس طرح ہم سوچتے ہیں تو یہ بیٹا فتنہ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ اولادکم تمہارے اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے.
تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ الولد مبخلہ. الولد مبخلہ. مبخلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرے پاس آتا ہے، آ کر مجھے بولتا ہے کہ بھائی میں مسجد بننا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا پیسہ دو. میں بولتا ہوں کہ نہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے پاس پیسہ کرٹ ہے. فتنہ ہے. یعنی کہ شیطان تم کو روکتا ہے. دیکھیے تمہارے پاس بیوی بچے ہیں، اگر تم مسجد بننے پیسہ دیں گے تو بیوی بچے کیا ہو جائیں گے؟ کنگال ہو جائیں گے. یعنی کہ یہاں دیکھیں کس طرح شیطان روکتا ہے. آپ بیوی بچے ہونے کی وجہ سے جو نا آپ صدقہ و خیرات نہیں کرتے، بولتے کہ نہیں ہمارے بیوی بچے ہیں، بس انہیں پر خرچہ کروں گا، نہیں دوسروں پر نہیں کروں گا. کوئی انسان آتا ہے بولتا ہے جی مدرسہ بننا ہے، تھوڑا پیسہ دو. میں بولتا ہوں کہ نہیں میرے بیوی بچے ہیں، ان پر مجھے خرچ کرنا ہے. نہیں، انسان بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے. انسان کیا کرتا ہے بیوی بچے رہنے کی وجہ سے صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے. یہ بھی جو نا فتنہ ہے. یعنی کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انما من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں جو ہے نا تمہارے لیے فتنہ ہیں. وہ بیویاں جو رشتہ داری توڑنے کی بات کرتی ہیں، کئی بیویاں جو رشتہ داری توڑنے کی بات کرتی ہیں. وہ اولادکم، تمہارا اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک وہ اولاد جو آپ انصاف نہیں کرتی ہیں، اولاد کی محبت میں جو نا انصاف نہیں کرتی ہیں. جب اس کے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن وہ انسان اللہ کا عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو انصاف کرتا تھا. اگر ہم اس دنیا میں انصاف کریں گے، کل حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. ایسے وقت اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو جو ہے نا مخصوص سایہ نصیب کرے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نا جنت میں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو نور کا ممبر اللہ تعالیٰ دے گا. تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اولاد، تمہارا اولاد بھی فتنہ ہے. انصاف کرنا ہے. دوسرا، اولاد غلطی کرے تو بولنا ہے. نماز کو نہیں اٹھتا ہے، نہیں چھوڑو میرا بیٹا ہے نا، ابھی کما کے آیا ہے. فتنہ ہے یہ اولاد. یہ محبت ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ دین، ایک ہوتا ہے کہ بیٹے کی محبت. ہمیں جو ہے ہمیشہ دین کی محبت آگے رہنا ہے. دین کی محبت جو ہے نا ہمارے آگے، اس کے بعد بیٹا ہے. بس اس کے بعد ہمارے بیٹا ہے، پہلا جو ہے نا دین ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اولادکم، تمہارا اولاد بھی جو ہے نا عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہے. دشمن کا مطلب جیسا کہ دشمن جو ہے نا آپ کو مارنے کے لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ دشمن خود بخود آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو مار دوں گا، آپ کو قتل کر دوں گا. یہ دشمن ہے، معلوم ہے، کھلم کھلا آپ کو بولتا ہے کہ آپ کو میں قتل کر دوں گا، آپ کو مار دوں گا. یا بیٹا دشمن ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کی محبت میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں. بیٹی کی محبت میں نہیں چھوڑو بیٹا، نماز کو مت اٹھائیں گے، ابھی آیا ہے وہ. یعنی کہ یا دشمن کا مطلب اندر سے جو ہے نا آپ جو ہے نا محبت ہے، اس وجہ سے جو ہے نا آپ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. دشمن کا مطلب یہ ہے بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فاحذروہم، تم ایسے لوگوں سے بچو. یعنی کہ تم ایسا کرنے سے بچو، تم ایسا کرنے سے جو ہے نا تم بچو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان تعفو. اب عوف رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دینا چاہتے تھے، کیونکہ یہی بیوی بچے جو ان کے لیے دین کے لیے آڑ بنے ہوئے تھے. یہی بیوی بچے ہیں جو ان کے دین کے لیے آڑ بنے ہوئے تھے. جیسے کہ آج کا ماحول اگر کہیں، کئی پروگرام چلتا ہے، شوہر چاہتا ہے کہ جاؤ میں وہاں بیان سنو، بیوی بولتی ہے کہ مت، کیوں جاتے ہیں وہاں بیان سننے کے لیے، چلیے پھرنے جائیں گے. جیسے کہ آج کے ماحول میں اگر کہیں سنڈے میں بیان چلتا ہے، شوہر چاہتا ہے کہ وہاں جاؤ میں بیان سنو، بیوی بولتی ہے کہ نہیں سنڈے پھرنے جائیں گے. یہ بیوی بچے جو نا فتنہ ہیں. اسی عوف رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ جا کر مدینے میں علم حاصل کرو، بیوی بچوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ رہو. یہی جو نا اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایسے بیوی بچے جو نا تمہارے فتنہ ہیں، جو آپ کے دین کے لیے آڑ بن سکتے ہیں. بلکہ امام بخاری کی جو والدہ ہیں مکے جاتے ہیں، امام بخاری کو مکے میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بیٹے میں قیامت کی تم کو ملوں گی. امام بخاری تنہا مکے میں رہ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور صحیح بخاری پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو نا عوف رضی اللہ عنہ جب چاہتے تھے کہ جو نا اپنی بیوی بچوں کو میں سزا دوں، کیونکہ انہی کی وجہ سے میں دین سے دور ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ عوف وَإِن تَعْفُوا، تم معاف کر دو، اپنی بیوی کو تم معاف کر دو. وَتَصْفَحُوا، یعنی کہ دوبارہ ان کی غلطی کو ذکر مت کرو. ہو گیا تمہاری بیوی سے تم کو جو ہے نا
معاف کر دو، وتغفروا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دو، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ انما اموالکم، بے شک تمہارا مال، وہ اولادکم، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ مال، حدیث میں آتا ہے کہ فتنۃ امتی المال، اس امت کا فتنہ جو ہے نا مال ہے۔ اسی مال کی وجہ سے لوگ رشتے توڑ دیں گے، اسی مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے قریب زمین جو ہے نا اپنا پورا مال باہر پھینک دے گا، زمین کے اندر جو سونا ہے، زمین پورا سونا باہر پھینک دے گا، ایک انسان وہاں سے گزرے گا۔ اب جیسا کہ معلوم ہے، ہم کہیں جاتے ہیں وہاں سونا پڑا ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں، قیامت کے قریب زمین اپنا سونا پورا جو نا اگل کر باہر پھینک دے گا، ایک انسان وہاں سے جائے گا، وہ سونا نہیں اٹھائے گا، دیکھے گا کہ زمین پورا سونا اوپر پھینک دیا ہے، لیکن انسان وہ سونا نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وہ انسان کہے گا کہ اسی پیسے کی وجہ سے میں نے اپنا رشتہ داری توڑ دیا تھا، اسی مال کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داریوں سے دور ہو چکا ہوں۔ یعنی کہ قیامت کے قریب پیسہ اتنا آ جائے گا کہ لوگوں کے پاس پیسے کی اہمیت ہی نہیں رہے گی، اتنا پیسہ آ جائے گا، اسی سے رشتہ داری ٹوٹ جائیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، صرف اس پیسے کی وجہ سے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم، بے شک تمہارا مال بھی تمہارے حق میں فتنہ ہے، وہ اولادکم، یہ اولاد بھی جو ہے نا فتنہ ہے۔ فتنہ مال جیسا کہ کار ہے آج کے زمانے میں، یعنی جیسا کہ سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس گھوڑا تھا، ایک مرتبہ اس گھوڑے کے پیچھے پڑ کے اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے تھے، اس گھوڑے کے پیچھے پڑ کے اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے تھے۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ اسی وقت سلیمان علیہ السلام کو جب احساس ہوتا ہے اس گھوڑے کے پیچھے پڑ کر میں نے اللہ کے دین سے دور ہو گیا، اسی وقت وہ گھوڑا کو ذبح کرتے ہیں، پھر یہ کر دیتے ہیں، اسی وقت وہ گھوڑے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے، آپ اس سے دور ہو جاؤ۔ ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کر سکتا ہے، آپ بہتر کہ ان سے دور ہو جاؤ۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام جو نا جب ان کا گھوڑا ان سے جو ہے نا دور کر رہا تھا، وہ کیا ہو گئے؟ وہ گھوڑا کو ذبح کر کے جو نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ جیسا کہ موبائل ہے، آپ کو دین سے دور کرتا ہے، موبائل چھوڑ دو۔ یعنی کہ ہر وہ چیز، جیسا کہ بعض سلف سے واقعہ ہے کہ ایک عالم دین تھے، ان کا جو بیٹا تھا، ان کا بال بہت بڑا تھا، ان کا بیٹے کا جو بال جو نا بہت بڑا تھا، بہت لمبا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو ان کا بیٹا کنگھی کرتے رہتا تھا، نماز کا وقت اتنی کنگھی کرتا تھا کہ ایک دو رکعت چھوٹ جاتی تھی۔ ان کے والد آئے، کہا کہ جو نا بیٹے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹکلا مار دو، کیونکہ یہی بال تم کو جو نا نماز سے روکتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے والد نے ان کے بچوں کو پورا کا پورا جو نا ٹکلا، جیسے کہ موٹے مارنا بولتے ہیں، اس طرح پورا ٹکلا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے، انسان اسے بچے رہے۔ فاحذروہم، وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا اجر عظیم۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کے لیے جو ہے نا کسی کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے لیے اگر آپ کسی کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اگر آپ اللہ کے لیے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی بچے ہو، اگر آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے، اللہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گا۔ جیسا کہ امام بخاری کی جو ماں ہے، اپنے بیٹے کو مدینے میں اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اکیلا چھوڑ کے آتے ہیں، اللہ نے ان کا بہترین بدلہ دیا کہ قیامت تک لوگ امام بخاری کو یاد کرتے رہیں۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے لیے کسی کو چھوڑتے دین کے خاطر، اللہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، یعنی کہ جتنا ہو سکے تم عبادت کرو، جتنا ہو سکے انسان عبادت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر لاتے رہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان جتنی سانس ہم کو چلتی ہے، اس کے برابر بھی اگر انسان ذکر کرے گا تب بھی کم ہے۔ یعنی کہ ہم 24 آور سانس لیتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کے برابر بھی جتنا سانس چلتی ہے ہم کو، اتنا بھی اگر انسان اللہ کا ذکر کرے گا، اتنا بھی عبادت کرے گا تو تب بھی کم ہے، تب بھی کم ہے عبادت۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تم عبادت کرو، واسمعوا، تم سنو،
یعنی کہ دین کی باتیں سنو. دین کی باتیں سننے کے 3 قسم ہیں. ایک ہوتا ہے کہ قرآن سننا. دین کی باتیں سننے کا مطلب قرآن حدیث کی بات سننا اور اس کو سمجھنا. دوسرا. تیسرا اس کے مطابق عمل کرنا. 3 باتیں ہیں. واسمعوا اللہ نے کہا کہ سنو, یعنی کہ قرآن حدیث کی بات سنیں گے, پھر اس کو سمجھیں گے, پھر اس کے مطابق عمل کریں گے. واسمعوا اللہ نے فرمایا کہ سنو, اس دین کو سمجھو. اس دین کو سننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ اور خرچ کرو, اللہ کے راہ میں خرچ کرو. خیر ہے, یہ بہتر ہے, لِأَنفُسِكُمْ تمہارے لیے, یعنی کہ تم جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ مشہور جو حدیث ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ انسان 3 قسم سے اس کا خرچ کرتا ہے. ایک کپڑا لیتا ہے انسان, یہ جو مال ہم اپنے پیسے میں کپڑے لیتے ہیں. ایک کپڑا کیا ہوتا ہے, ما لبس فأبلیت, ایک کپڑا جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے, مطلب سڑ جاتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے کپڑا. یہ بھی آپ کا مال نہیں ہے, یہ جو کپڑا بھی آپ کا مال نہیں ہے. ما اکل فأب, یعنی کہ جو انسان کھاتا ہے وہ بھی فأفنیت, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. انسان کا جو مال ہے وہ ہے کہ ما تصدقت فأمضیت, جو آپ نے صدقہ کیا وہ آپ کا مال ہے بس. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ تم صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ومن جو یوقع جو بچتا ہے شح نفسہ اپنی نفس کی بخیلی سے, یعنی کہ کنجوسی سے جو بچتا ہے, کنجوسی سے جو انسان بچتا ہے, یعنی کہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, فاولئک هم المفلحون یہی انسان کامیاب ہونے والے ہیں. اگر آپ ہمیشہ اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہمیشہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے, 1 روپے 2 روپے, یعنی کہ انسان جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 4 میں فرماتی ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, آپ غریب ہیں تب بھی صدقہ کرو, آپ مالدار ہیں تب بھی صدقہ کرو. مہینے میں 500 روپے کماتے ہو تو 10 روپے صدقہ کرو, مہینے میں 10,000 روپے کماتے ہو تو 100 روپے صدقہ کرو. یعنی کہ انسان جیسا کماتا ہے وہ حساب سے اللہ کے راہ میں صدقہ کرے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا صدقہ کرے. اگر آپ ہمیشہ صدقہ کریں گے آپ جو ہے نا فاولئک هم المفلحون, آپ جو ہے نا کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان تقرضوا اللہ, اگر تم اللہ کو قرض دیں گے, قرض حسنا کئی مرتبہ گزر چکا ہے, جیسا کہ سورہ حدید کا ٹاپک ہی ہے صدقہ. یا اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو, یعنی کہ تم صدقہ دو, اگر تم اللہ تعالیٰ کو صدقہ دیں گے, یضاعفہ لکم, اللہ اس کو ڈبل کر دے گا, اس کو اللہ تعالیٰ دگنا کر دے گا. اگر آپ 1 روپے صدقہ کریں گے 10 روپے اللہ تعالیٰ دے گا, آپ کی مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. یعنی کہ آپ جتنا صدقہ کریں گے اللہ جو ہے نا اتنا ہی آپ کے مال میں برکت دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. یعنی کہ صدقے سے, اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 فائدہ ہے صدقے سے. ایک, صدقہ دیں گے تو یضاعفہ لکم, آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. صدقہ دیں گے تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ایک دنیا کا فائدہ ہے, ایک آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ یضاعفہ لکم, مال میں برکت آئے گی, جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی آپ کے مال میں برکت آئے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ قیامت کی تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. خاص طور پر امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی انسان کے گناہ اگر زیادہ ہیں تو صدقہ کرے. جیسے کہ ایک زانیہ عورت ایک بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے, معمولی سا صدقہ ہے, پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جنت پہ داخلہ دے دیا. یعنی کہ ایک زانیہ عورت بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی. اسی وجہ سے اگر کسی مسلمان کے گناہ اگر زیادہ ہیں تو وہ کیا کرے, صدقہ و خیرات کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ واللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ شکور ہے اور حلیم ہے. شکور کا کیا مطلب ہے؟ شکور کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا صدقہ کرتے ہیں اللہ اس کا برکت زیادہ دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا بھی صدقہ کریں گے, اس کی وجہ سے 1 روپے صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ 10 روپے ہم کو دے گا. شکور ہے اللہ تعالیٰ, یعنی کہ شکور کا مطلب یہ ہے ہم 1 روپے دیتی تو اللہ اس کا ڈبل ہم کو دیتا ہے. شکور کا مطلب یہ ہے ہم 10 روپے دیتی تو اللہ تعالیٰ ہم کو 100 روپے دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے, یعنی کہ آپ جتنا صدقہ کریں گے اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ دے گا. یہ ہے شکور اللہ تعالیٰ. شکور کا جو مطلب ہے ہم تھوڑا صدقہ کرتے لیکن اللہ تو اس کا ڈبل ہم کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. واللہ شکور, اللہ تعالیٰ شکور ہے. حلیم, حلیم کا مطلب یہ ہے کہ کتنا انسان جو گناہ کرتے ہیں, کتنے جو انسان ہیں جو گناہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی ان کا سزا دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ.
تھوڑا مہلت دیتے ہیں، چلو سدھر جائے گا سدھر جائے گا سدھر جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تو ان کو سزا نہیں دیتی، فوری تھوڑا مہلت دیتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ حلیم۔ انسان ہفتے کے دن گناہ کیا، اللہ نے سزا نہیں دیا، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، چھوڑ دیا اللہ نے، پیر منگل چاچو، اسے بولتے ہیں کہ حلیم، یعنی کہ مہلت دینا۔ اللہ انسانوں کے گناہ کرنے کے بعد اس کو مہلت دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، چاہے سدھر جائے گا وہ، چاہے وہ سدھر جائے گا۔ حلیم ہے اللہ تعالیٰ، وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلیم ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، لیفٹ جانب جو فرشتے رہتی جو گناہ لکھتے ہیں، ایک انسان گناہ کر دیا، اب جیسا کہ 12 بجے انسان گناہ کیا تو 6 بجے تک فرشتے وہ گناہ نہیں لکھتے، 6 گھنٹہ تک جو نا ٹائم دیتی ہے فرشتے۔ اگر آپ 6 گھنٹے کے اندر اگر آپ توبہ کر لیں گے وہ گناہ فرشتے نہیں لکھیں گے۔ ایک انسان 12 بجے گناہ کرتا ہے، 6 بجے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے۔ اگر انسان 6 بجے تک بھی 6 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں گناہ کے بعد، اگر انسان تب تک بھی اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو فرشتے اس گناہ کو لکھتے ہیں۔ حلیم ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ فوری اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتی ہیں کسی کو بھی، فوری اللہ تعالیٰ سزا نہیں، تھوڑا مہلت دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نون میں، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، تھوڑا اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑا سخت آتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑا سخت، جیسا کہ بشار الاسد ہے، معلوم ہے بھاگ گیا، کئی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، 40 سال تک انہوں نے حکومت کی، 40-50 سال تک، 40-50 سال تک، یعنی کہ اللہ نے چھوڑ دیا اسے، 40-50 سال تک اللہ نے چھوڑ دیا اسے، مہلت دیتا رہا مہلت دیتا رہا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو بڑا سخت ہے۔ حلیم کا مطلب اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے گنہگاروں کو۔ فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک اس کو سمجھاتے رہے، 30 سال 40 سال تک، جب وہ نہیں سمجھا، دیکھیں 30 سال 40 سال تک جو اللہ نے چھوڑا ہے موسیٰ فرعون کو، مہلت دی ہے، اسے بولتے ہیں کہ حلیم، یعنی کہ کوئی انسان گھمنڈ میں نہ آئے کہ جو نا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، میں گناہ بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ حلیم کا جو مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ جو نا مہلت دیتی ہیں گنہگاروں۔ شکور، ہم تھوڑا بھی صدقہ کریں گے اللہ اس کا ڈبل ہم کو دے گا۔ حلیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے گنہگاروں کو۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے، غیب جو ہم کو نظر نہیں آتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، شہادہ جو سامنے چلتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ العزیز ہے اللہ تعالیٰ، تمام پر غالب آئے گا۔ الحکیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یعنی کہ آج کا جو سبق میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، دشمن ہے۔ کون سی بیویاں؟ جو آپ کو یہ کہتی ہے کہ تم رشتہ داری توڑ دو۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عوف رضی اللہ عنہ جو مدینہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، بیوی بچوں نے روک لیا، مت ہجرت کرو، ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ رہو۔ تو اس کی وجہ سے جب 2 سال کے بعد جب ہجرت کرتی ہیں عوف رضی اللہ عنہ، مدینے میں جا کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے پاس دین کا علم بہت زیادہ آ چکا ہے۔ عوف رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میں اسی بیوی بچوں کی وجہ سے میں دین سے دور ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دو، اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اے عوف تم اپنے بیوی بچوں کو معاف کر دو۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بیوی بچے تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ مال، یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کی فتنہ یعنی کہ اولاد، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میری فاطمہ جو میری بیٹی ہے اگر وہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹ کر دوں گا، یعنی کہ یہ انصاف ہے، یعنی کہ انصاف کرو۔ دوسرا، اور بچہ نماز چھوڑ کے سوتا ہے، اٹھاؤ، بچوں کی محبت پہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے ابھی ابھی آیا ہے، نہیں، یہ اگر آپ بیٹے کو نہیں اٹھاتی تو گویا کہ جو نا یہ بیٹا تمہارے لیے جو نا فتنہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا ہو سکے تم عبادت کرو اور سنو دین کی باتیں، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور جو نا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لَكُمْ، جتنا ہو سکے جو نا آپ دین کے راستے میں جو نا تم خرچ کرو۔ اور جو انسان کنجوسی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو انسان تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہے، یعنی کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے یہ انسان کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راہ میں قرض حسنہ دو، جس کی وجہ سے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ واللہ شکور، اللہ تعالیٰ شکور ہے، یعنی کہ تم تھوڑا صدقہ کرتے ہیں اس کا ڈبل، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دیتے ہیں۔ حلیم ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور حاضر کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا سورہ تغابن کی تفسیر ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب